مجھے کہتے کہ بتاؤ غلطی کیا ہے تو میں بتاتا، اور میں نے بارہا اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے، ہم نے کوئی جنگ تو نہیں کرنی وہاں جا کر، ہم نے صرف دلیل پیش کرنی ہے۔ وہ توڑے ہماری دلیل کو کہ تم نے یہ جو کہا یہ غلط ہے، یہ اس آیت کے خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف ہے، فقہ کے قانون کے خلاف ہے، اس آئین کے خلاف ہے۔ اور اپیل گزار کو عوامی اجتماع تک کون لایا اور کیسے لایا؟ شکر ہے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کھا کے کیا آئی تھی، اور پھر جانے کے بعد اس نے کس طرف دیکھا، دائیں طرف دیکھا تھا یا بائیں طرف دیکھا تھا۔ اب یہ شک پیش کر کے اسی فیصلے کے اندر آگے جا کے اس کا وہ اقرار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا بڑا فیصلہ ناموس رسالت کا کرنے بیٹھے ہیں، اور جس بیس پہ کر رہے ہیں اس پر لکھیں آیت۔ جو آیات لکھی وہ تو فیصلے کا حجم بڑھانے کے لیے لکھی، جو احادیث لکھی وہ تو ریلیونٹ ہی نہیں تھی اس سے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو تضاد انہوں نے گواہوں کے بیان میں بیان کیا، اس سے بڑا تضاد خود ان کے فیصلے میں ہے۔ دلیل کے بغیر ایک عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا، اور الٹا گواہوں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ کس بیس پہ ان کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے ان لوگوں کے پاس کہ وہ گواہ جھوٹے ہیں؟ ہم جس مرحلے میں آج موجود ہیں آسیہ ملعونہ کیس کے لحاظ سے، آسیہ ملعونہ کیس کئی سال جب چلتا رہا تو اس سلسلہ میں ویسٹ میں پوری کمپین چلائی گئی۔ صرف ہماری حکومتوں پر ہی دباؤ نہیں تھا، انہوں نے اس نے جو بکواس کیے تھے ان کی دلیلیں بھی اپنے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ باقاعدہ ویڈیو کلپ دکھائے جا سکتے ہیں کہ جس کے اندر بیرون ملک وہ اس کے بکواسوں کو مان کے اس نے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری یعنی اتنی لمبی داستان میں دشمن اعتراف کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہوا ہے، اور پھر اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خود بھی اعتراف کرتی رہی۔ لیکن اب آ کے ایسی صورتحال بنائی گئی کہ آنن فانن سارے گواہ بھی جھوٹے ہو گئے، تفتیشی افسر بھی جھوٹے ہو گئے، عدالتیں بھی جو ہیں وہ حق پہچان نہ سکیں، اور ان لوگوں نے آ کر یعنی ان ساری جو پہلی تحقیقات تھیں جو شروع سے کی جا رہی تھیں ان کے برعکس اپنا ایک فیصلہ جاری کیا، جس کے خلاف ہم نے احتجاج بھی کیا اور دلائل بھی پیش کیے۔ اب جس وقت اس فیصلے کے لحاظ سے یہ آج کا جو نوائے وقت ہے اس میں چھپا ہوا ہے کہ اپیل جو تھی قاری اسلام صاحب کی طرف سے اس کو خارج کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ اپیل میرٹ پر نہیں ہے، لہذا اس کو خارج کیا جاتا ہے اور وہ جو رہائی کا حکم ہے اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس میں موجودہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقلیتوں کا خیال رکھو۔ تو اقلیتوں کا جو خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث اس کی وضاحت کے لیے موجود ہیں کہ خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ توہین کریں تو پھر بھی خیال رکھو، ان کو چھوڑ دو، یا ان کا جرم بن رہا ہو تو ان کو چھوٹ دے دو۔ خیال رکھنے کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ساتھ قرآن میں یہ حکم ہے وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ یہ جو اقلیات ہیں انہیں احساس دلایا جائے ذلت کا، کہ یہ ذلیل ہیں، عزت تب ملے گی جب اسلام قبول کریں گے۔ اب ہم صاغرون قرآن میں ہے، اور اس کا کسی ڈکشنری سے یہ معنی دیکھ لیں، اور پھر یہ بتائیں کہ کیا آج ان کے ساتھ
یہ رویہ جائز رکھا گیا ہے یا الٹا ان کے مقابلے میں معاذاللہ مسلمانوں کو ساغرون بنایا گیا ہے؟ تو قرآن تو بدل نہیں سکتا، قرآن میں ہے ان کے لیے ہم ساغرون، ہم ساغرون، اور اس کی وضاحت پوچھنی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ سے تفسیر معصور موجود ہے کہ وہ جزیہ دینے آئے جو انہوں نے کبھی دیے ہی نہیں۔ جزیہ دینے آئے تو صرف نہیں کہ پیسے دیں اکڑ کے اور چلے جائیں، نہیں، پیسے اس طرح دیں کہ مسلم حکمران یا جزیہ وصول کرنے والا ان کی گردن پہ اپنی تلوار رکھے، وہ تخت پہ بیٹھے اور وہ نیچے بیٹھیں ٹخنوں کے بل، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس طرح ان کو جزیہ پیش کریں اور وہ سر پہ تلوار رکھیں، انہیں پیسے دیتے وقت بھی اپنی ذلت محسوس ہو۔ یہ ہے وہم صاغرون قرآن کا۔ تو ہم صاغرون قرآن کا جو تقاضا ہے وہ تو تب بھی ہے کہ جب انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، اور جرم ہو تو انہیں رسالت جیسا، اور پھر ان کے ادب، احترام اور عزت اور ان کے لیے اکرام کی دلیلوں کو سرکار کی طرف منسوب کرنا کہ سرکار یہ چاہتے ہیں، ہرگز یہ درست نہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، سرکار کی درجنوں حدیثیں اس پر موجود ہیں، صحابہ نے یہ کہا کہ ہمیں ذمیوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، انہیں ذلیل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ عزت جو ہے وہ اسلام میں ملے گی۔ تو یہ ہمارا پورا دین ہے، تو اس دین کو تو ہم آج کسی غیر ملکی قوت کے تیور بدلنے سے نہیں بدل سکتے، اور اسی پر ہی انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اور ساتھ وہ جو مدعی تھا اس سے یہ کہا جا رہا تھا، لکھا ہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا بتائیں فیصلے میں کیا غلطی ہے، تو کاش یہ مجھ سے سوال کریں، آپ بتائیں فیصلے میں کیا غلطی ہے، جس پر ہم نے مطالبہ کیا، ہم سے عہد کیا گیا، پھر ہم نے جب یہ ڈیٹ فکس ہوئی تو پھر پریس میں دیا، اخبارات میں چھپا، ویسے ہم نے مطالبہ کیا، اور اس کے باوجود دلائل دینے کے لیے نہیں بلایا گیا، تو ہم سے پوچھیں کہ کیا غلطی ہے فیصلے میں، جو پہلے ہم نے 20 غلطیاں بیان کی تھیں، اب 40 سے کم نہیں بیان کریں گے۔ دونوں مجموعی جو بیان ہیں، جس میں پہلے چیف جسٹس کا فیصلہ اور اب والے کا ساتھ تائیدی بیان جو ہے، تو شک و شبہ کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم ہے لِأَنَّ حَدَّ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ يَشْبَهُ الْحُدُودِ، کہ نبیوں کی جو عزت و احترام کے لحاظ سے حدیں ہیں، یہ عام لوگوں کے کیسز سے نہیں ملتی کہ فلاں بنام فلاں کا ایک کیس ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں ذات رسول علیہ السلام کا مسئلہ ہے، تو اس پر دلائل قرآن و سنت سے چاہیے، کیونکہ ایک مسلم ملک میں فیصلہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے نبی کی ذات کا فیصلہ ہے، تو یہاں فلاں بنام فلاں نہیں چلتا، یہاں قرآن ہے، یہاں سنت ہے، اور جو مقامات ہیں تشنہ دلیل وہاں دلیل دی جائے، جبکہ وہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے، اور صرف فلاں بنام فلاں سے دلیل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ کے لحاظ سے۔ یہ میرے پاس فیصلہ موجود ہے، اس میں جو سارا زور انہوں نے لگایا ہے کہ گواہوں کے بیان میں تضاد آ گیا ہے، گواہوں کے بیان میں، تو جب
تضاد کی جو شک انہوں نے صورت بیان کی ہے تضاد کی، وہ صورت جو ہے وہ تضاد کی بیان کرتے کرتے جو شکیں انہوں نے بیان کی کہ عوامی اجتماع کہاں منعقد ہوا، اس کے گھر سے کتنا دور تھا، بندے کتنے تھے، ٹائم کیا تھا، اس طرح کی معمولی چیزیں، ان سے اسے شک دے کر چھوڑا گیا۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو تضاد انہوں نے گواہوں کے بیان میں بیان کیا، اس سے بڑا تضاد خود ان کے فیصلے میں ہے۔ تو اگر شک کی بنیاد پر تضاد کی وجہ سے گواہوں کے بیان متروک ہوئے، تو تضاد کی وجہ سے پھر جسٹس کا فیصلہ کیوں نہیں متروک ہوتا؟ ایسے ہی جس وقت ادھر یہ ہے کہ شریعت میں اقرار معتبر ہے اور ضروری نہیں کہ وہ عدالت کے اندر ہو، اقرار جس وقت مجمع عام کے سامنے ہے اور کسی نے جبر کیا ہی نہیں، نہ اس نے اپنے بیان میں اس کے ذکر کیا کہ مجھے تو مارا جا رہا تھا اور مجھ سے اقرار کروایا گیا، تو اس پر کیا دلیل ہے شریعت سے جو انہوں نے پہلے جو کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو مسترد کیا؟ جس دلیل کی بنیاد پر، جس وجہ سے مسترد کیا، اس وجہ پر دلیل پیش کریں، اور اس وجہ پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ اس فیصلے میں یہ تھا کہ اس انداز میں فیصلہ سارے کا سارا پیش کیا گیا کہ جس کے اندر انہوں نے 4-5 وجوہات لکھ کر یہ واضح کیا۔ الف یہ ہے، یہ فیصلے کیا جو 30 نمبر صفحہ اس پر، کہ چشمدید گواہان اور اپیل گزار کی فالسا کے کھیت میں موجودگی سے انکار نہیں کیا گیا، کہ واقعی یہ کھیت میں تھی اور چشمدید گواہ بھی متفق ہیں کہ یہ تھی اور یہ بھی مانتی ہے کہ میں وہاں پر تھی، اس کے کسی وکیل نے بھی انکار نہیں کیا۔ گواہان سے اپیل گزار کے ہاتھوں مبینہ توہین رسالت پر کوئی دفاعی جرح نہیں کی گئی، کہ جب گواہوں نے عدالت کے روبرو یہ کہا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، تو اس کے جواب میں وہ بولی نہیں کہ میں نے نہیں کی، اس کا وکیل بھی نہیں بولا، تو پھر جرم مانا گیا۔ جب اسے پتا ہے کہ اس کی سزا موت ہے، کہ جو میرے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، تو ان کے سامنے وہ بولی نہیں، نہ وکیل بولا ہے انکار میں۔ پھر وکیل صفائی نے اپیل گزار اور چشمدید گواہان کے مابین سابقہ دشمنی، کینہ، بغض اور در پردہ اغراض جن کی بنا پر اپیل گزار کو اس سنگین جرم میں پھنسایا گیا ہو کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ یعنی جو اب وہ گھڑ رہے ہیں سب کچھ کہ ان کی کوئی آپس میں دشمنی تھی، یا وہ گواہی دینے والی اسکاری جو ہے سالم کو اس کی جو ہے وہ رشتہ دار تھیں، یا اس طرح کی چیزیں، عدالت نے لکھا کہ یہ ایسی کوئی چیز انہوں نے اشارتاً بھی آسیہ ملونہ کے گروپ نے عدالت میں پیش نہیں کی۔ اور پھر محمد ادریس جو وقوعہ کے وقت کھیت میں موجود تھا، جس کا ڈیرا تھا، کی شہادت چشمدید گواہان کے بیانات کی انتہائی حد تک توثیق کرتی ہے۔ اب یہ چیزیں سامنے رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ٹرائل کورٹ نے، پھر اسی کو سامنے رکھ کر ہائی کورٹ نے برقرار رکھی سزائے موت۔ اب اس کو یہ کس طرح اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے؟ اسی صفحہ نمبر 30 میں جو شک نمبر 46 ہے اس میں لکھا ہے، اس ضمن میں یہ مان لینا ضروری ہے کہ عدالت حاضہ نے قرار دیا ہے
کہ یہ اصول کے بیان کا وہ حصہ جس سے انکار نہ کیا جائے تسلیم شدہ تصور ہوتا ہے. تسلیم شدہ تصور ہوتا ہے، یعنی بیان کا وہ حصہ جب کہا جا رہا تھا اس نے توہین کی ہے، تو جب انکار نہیں کیا تو پھر تسلیم شدہ ہے. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قانون کا اطلاق اس کیس میں نہیں ہوتا کہ خاموشی سے بیان کا وہ حصہ تسلیم شدہ شمار ہو. یہاں نہیں ہوگا. کس بیس پہ نہیں ہوگا؟ کس آیت کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ کس حدیث کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ کس فقہی ضابطے کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ یہ مقام ہے کہ جہاں دلیل دی جائے، اور جہاں جو ہے قرآن و سنت اور فقہ اسلامی سے کوئی دلیل نہیں، فلاں بنام فلاں کہہ کر اس بات کو ٹال دیا گیا ہے. یہ امت پوچھتی ہے کہ جب عدالت نے ایک چیز کو اقرار مانا، اور اس چیز کو صرف عدالت پاکستان اقرار نہیں مان رہی، اس کو قرآن و سنت نے بھی اقرار کہا ہے. یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات پر کہ جب کسی پر الزام لگایا جائے اور اسے پتہ بھی ہو کہ اب مجھے اس کی سزا ملے گی ہلکی سی بھی، اور یہاں تو موت کی سزا تھی، اور وہ چپ رہے تو وہ اقرار بن جاتا ہے. نہ بننے پر دلیل دی جائے کہ اقرار نہیں بنتا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس اتنا بڑا فیصلہ ناموس رسالت کا کرنے بیٹھے ہیں، اور جس بیس پہ کر رہے ہیں اس پر لکھیں آیت. جو آیات لکھی وہ تو فیصلے کا حجم بڑھانے کے لیے لکھی، جو احادیث لکھی وہ تو ریلیونٹ ہی نہیں تھی اس سے. یہ مقام ہے، اور اس طرح کے اور مقامات ہیں کہ جن پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی گئی. اور آگے جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں پنجابی میں چیچی کا کہاں بنا لینا، یہ میڈیا والے اور اینکر دبائے پھرتے ہیں کہ دیکھو جی اتنے صفحات کا فیصلہ ہے اور اتنی دلیلیں ہیں. تو کہاں ہے کوئی دلیل اس کے اندر؟ قرآن و سنت، فقہ اسلامی، یا جس کو دلیل کہا جا سکے مسلمانوں کے لحاظ سے، کہاں ہے وہ دلیل؟ دلیل کے بغیر ایک عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا، اور الٹا گواہوں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے. کس بیس پہ ان کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے ان لوگوں کے پاس کہ وہ گواہ جھوٹے ہیں؟ اور پھر اس سلسلہ میں سارے صفحات جو 30 صفحات تک ہیں، اس میں شک پیدا کرنے کے لیے یہ سوالات اٹھائے گئے. مثلا شکایت گزار کو وقوع کے بارے میں اطلاع کس نے دی؟ اپیل گزار کے جرم حاضہ کے ارتکاب کا انکشاف کے وقت وہاں کون کون موجود تھا؟ یعنی جب آسیہ ملعونہ نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا، عوامی اجتماع کے وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟ عوامی اجتماع کہاں منعقد ہوا؟ یعنی کہاں سے مراد یہ تعین کہ گھر کس کا تھا، گلی کون سی تھی؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ دیہات جو ہے وہ کوئی دنیا سے اٹھ گیا ہے. اور عوامی اجتماع کی جگہ سے اپیل گزار کے گھر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، اور اپیل گزار کو عوامی اجتماع تک کون لایا اور کیسے لایا؟ شکر ہے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کھا کے کیا آئی تھی، اور پھر جانے کے بعد اس نے کس طرف دیکھا، دائیں طرف دیکھا تھا یا بائیں طرف دیکھا تھا. یعنی یہ جو ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں گواہ کی صداقت کو چیک کرنے کے لحاظ سے، اس طرح تو ان کے سامنے جو کچھ ہو اس پر بھی پورا نہیں اتر سکتا کوئی. اور پھر چلو یہ سارے جو ان کی باتیں کہ اس میں اختلاف آ گیا کہ ایک نے کہا عوامی اجتماع میں اتنے لوگ تھے، دوسرے نے کہا اتنے لوگ تھے، ایک نے کہا اس کے گھر سے اتنے میٹر دور تھا وہ جگہ مقام، اور دوسرے نے اتنے میٹر. اچھا، ان ساری باتوں کا دخل یعنی شک پڑا ان کے بقول، تو یہ شک آ گیا کہ پھر وہ گئی نہیں وہاں پہ، ورنہ سب بندے متفق ہوتے. چونکہ شک پڑ گیا ہے لہذا یہ قصہ گھڑا گیا ہے، جس طرح کہا جا رہا کہ گھڑا گیا ہے کہ اس نے
اقرار کیا، چونکہ یہ بھی اختلاف ہے بندے کتنے تھے، یہ اختلاف ہے بات کس نے بتائی تھی، یہ اختلاف ہے لے کے کون آیا تھا، ان سارے باتوں کا مقصد ہے اس کے اقرار کرنے کے لیے پہنچنے میں شک کرنا۔ اب یہ شک پیش کر کے اسی فیصلے کے اندر آگے جا کے اس کا وہ اقرار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ کہ وہ گئی تھی، اس نے اقرار بھی کیا تھا۔ اب ان شکوک و شبہات کی پیچھے جگہ کیا رہی کہ جب عدالت اپنے فیصلے میں لکھ دے کہ وہ گئی تھی، اس نے اقرار بھی کیا تھا، اور آگے قصہ گھڑے کہ اقرار جو ہے دباؤ کی وجہ سے کیا تھا، تو پھر مسئلہ پیچھے تو صرف دباؤ والا رہ گیا۔ وہ گواہوں کے جو باتیں ہیں جن کی وجہ سے شک دے کہ اسے چھوڑا جا رہا ہے، وہ ساری باتیں تو کالعدم ہو گئیں، اس واسطے کہ عدالت نے مان لیا گئی تھی، اقرار بھی کیا تھا کہ میں نے توہین رسالت کی ہے۔ ہاں چونکہ لوگ زیادہ تھے تو دباؤ کی وجہ سے اس نے اقرار کیا۔ اب بحث پھر صرف دباؤ کے مسئلے پر رہ گئی، کیا دباؤ تھا یا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کے جتنے صفحے بھرے ہوئے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اور یہ کل بھی عدالت میں کہا جاتا رہا کہ اس میں یہ تبدیلی ہو گئی تھی، گواہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو گواہوں کی بات میں گواہی کے میٹر کے لحاظ سے کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ جو سچویشن کے لحاظ سے تضاد ہے، اس سے کہیں بڑا تضاد خود فیصلہ لکھنے والوں کے فیصلے میں ہے۔ تو پھر اگر گواہوں کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے اور ان کی گواہی پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا، تو پھر فیصلے کا اپنا کیا حساب ہوگا۔ اس لحاظ سے صفحہ نمبر 29 پر جو شق نمبر 44 ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ واضح تضاد، یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ تضاد وہ دور کر کے دکھائیں، اور پھر اس کا اپنا بیان، اس کے اندر تضاد ہے جس کو بیس بنا کر انہوں نے سارا فیصلہ کیا، وہ تضاد دور کر کے دکھائیں۔ تو یہاں 44 نمبر میں لکھا ہے کہ زیر نظر مقدمے میں اپیل گزار کو سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں لایا گیا، سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں لایا گیا۔ وہ اس وقت تنہا تھی، لہذا گھر دور ہو قریب ہو، بندے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ عدالت یہ فیصلے میں خود مان گئی کہ واقعی گئی ہے وہاں پر، اور یہ بھی مان گئی کہ اس نے اقرار بھی کیا ہے، لیکن آگے صورتحال ہیجان انگیز تھی، ماحول خطرناک تھا، اپیل گزار نے اپنے آپ کو غیر محفوظ اور خوف زدہ پایا اور مبینہ ماورائے عدالت بیان دے دیا۔ تو بیان دینے تک، اقرار تک تو بات پہنچ گئی۔ آگے یہ جو کچھ زیب داستان ہے، اس کا کون گواہ ہے؟ یعنی اس پر پریشر تھا، اس نے تو اپنے بیان میں لکھا نہیں، اس نے تو گواہی دی نہیں کہ مجھ پر پریشر تھا، یہ انہیں کن ذرائع سے پتا چلا، اس کے کیا ثبوت ہیں کہ وہاں یہ تھا کہ ہیجان انگیز ماحول تھا، خطرناک بات تھی، اور اس نے اپنے آپ کو غیر محفوظ پایا، خوف زدہ، اور اس طرح جو ہے اس نے بیان دے دیا۔ تو یہ ساری چیز ذکر کرنے سے فیصلے میں وہ سارے شکوک و شبہات کے لیے جو انہوں نے اتنا کھیل کھیلا تھا، وہ سب تو ختم ہو گیا، اس کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی، کہ جب مان لیا گیا کہ وہ گئی ہے عوامی مجمع میں اور اس نے جا کے بیان بھی دیا ہے۔ آگے یہ ہے کہ ان کے بقول بیان پریشر میں آ کر دیا ہے، تو وہ بولتی کہ میں نے پریشر میں دیا ہے، جب عدالت نے پوچھا تھا وہ بولتی، یا اس پر کوئی گواہ پیش کرتی، یا اپنے تحریری بیان میں اس کا ذکر کرتی جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اس چیز کا تو ذکر ہی کہیں نہیں، تو اس پر سارا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تعارض ہے، یہ تضاد ہے، یہ بیان جدا جدا ہیں، تو اپنا فیصلہ تو پہلے پڑھے۔
کہ جدا جدا بیانات جہاں جو کچھ ہے وہ ان سے جو کچھ ثابت ہونا تھا وہ تو تم نے مان لیا. اب ماننے کے بعد جو اگلی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس چیز کا دعویٰ نہ خود اس نے کیا، نہ اس کے وکیل نے کیا، نہ اس کے بیان میں ہے، تو تم کہاں سے یہ ساتھ اٹیچ کر رہے ہو کہ دعویٰ جو تھا وہ پھر اس طرح کیا گیا، اس نے بیان دیا، اقرار کیا کہ اس کو خطرہ تھا، جبکہ اس نے کسی خطرے کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو چونکہ اس فیصلے کے اندر بہت سے سکم ہیں، مجھے کہتے کہ بتاؤ غلطی کیا ہے تو میں بتاتا، اور میں نے بارہا اپنے آپ کو پیش کیا، اور آج بھی یعنی اس لیے ہی ہم بیان کر رہے ہیں کہ عالم دین کا مطلب ہے علم کا اظہار، اور اس علم کے اظہار کے لیے پہلے بھی ہم نے اظہار کیا اور آج بھی اللہ کے فضل سے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور اگر کوئی میدان لگا تو پھر ہم سارا اظہار کریں گے، کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جو پہلے بیان نہیں کی جاتی، عین اس وقت بیان کی جاتی ہیں. اتنا بڑا امت کا مسئلہ سارا عالم اسلام دیکھ رہا ہے فیصلے کی طرف، اور ذات رسول علیہ السلام سے منسلک بات ہے، اور اس کے لحاظ سے یعنی اس طرح کہ فیصلے کیے جائیں تو یہ کیا یعنی کتنی دیگر گون صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس صورتحال میں دھکیل دیا گیا ہے امت کو. اور اس میں جو ذمہ دار مقتدر ادارے ہیں، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے، ہم نے کوئی جنگ تو نہیں کرنی وہاں جا کر، ہم نے صرف دلیل پیش کرنی ہے. تو دلیل وہ توڑے ہماری دلیل کو کہ تم نے یہ جو کہا یہ غلط ہے، یہ اس آیت کے خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف ہے، فقہ کے قانون کے خلاف ہے، اس آئین کے خلاف ہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تسلیم کر لیں گے کہ واقعی وہ مجرمہ نہیں تھی. جب ہمارے دلائل کا کوئی جواب دے تو ہمیں جب نظر آ رہا ہے اس انداز میں یہ ساری صورتحال، تو پھر اس انداز کے لحاظ سے یہ ایک تقاضا